بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، آج آپ حضرات کو مرزا علی انجینئر کی حقائق اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ مرزا علی انجینئر کی حقیقت دیکھ لیں، یہ گرگٹ کی طرح کیسے رنگ بدلتا ہے۔ پہلے اس کا موقف کچھ اور ہوتا ہے اور پھر بعد میں کچھ اور یہ بیان کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلے آپ یہ ذرا ویڈیو سماعت فرمائیں، پھر انشاءاللہ میں آگے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں وحی لکھوائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھواتے تھے، اور اس میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ آف دا لسٹ آپ کے لکھنے والے تھے، کاتب وحی۔ سیدنا معاویہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی صاحب تھے، پر زید بن ثابت ٹاپ آف دا لسٹ تھے۔ لیکن مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بندہ ہے یا گلگٹ جو پیر پیر پہ رنگ بدلتا ہے۔ اب ذرا یہ سنیں۔ جی یہ تو حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ اور بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا، جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اور اگر لکھی تھی اور لیبل پرسنالٹی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگا دیتے۔ جی سامعین، دیکھا آپ نے وہ کیسے اپنا رنگ بدل رہا ہے۔ 10-11 سال پہلے وہ کہتا ہے کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ان کی فضیلت کو جو ہے وہ مان رہا ہے، اور بعد میں کہتے ہیں کیڑے صحابی، کیڑے کاتب وہی۔ تو عجیب جو ہے وہ اس کا انداز ہے۔ ہم اس کی مزید جو ہے وہ اس کی جو پوری ویڈیو ہے وہ ہم اپنے ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو جن احباب نے سننا ہو اس مرزا پلمبر کو پوری طرح سن سکتا ہے، وہ کس انداز میں گرگٹ کی طرح جو ہے وہ رنگ بدل رہا ہے۔ تو ڈسکرپشن میں جا کے آپ جو ہے وہ جا کے اس کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، آپ کو پورا پتہ چل جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو گرگٹ ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا مرزا ہے، اس سے خدا را آپ جو ہے وہ جان چھوڑیں، ورنہ یہ آپ کے ایمان پہ حملہ کر چکا ہے، اور اگر آپ نے ایمان کی فکر کرنی ہے تو پھر ایسے بدبخت لوگوں سے جو ہے وہ اپنی جان چھوڑیں۔ آج میں نے آپ حضرات کو کچھ دلائل دینے تھے۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی صحابی رسول کے علاوہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ میرے پاس جامع ترمذی شریف ہے، یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ جلد نمبر 2 ہے، جامع ترمذی شریف ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ترمذی علیہ رحمہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویہ اللہم اجعل ہادیہ مہدیہ واہدی بہ ھذا حدیث غریب۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تو اس معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت والا، اور مہدی بنا، واہدی بھی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے۔ تو آپ سوچئے جس کو دعا رسول اللہ نے دی ہو، کیا معاذ اللہ رسول اللہ کی مقبولیت میں آپ شک کریں گے رسول اللہ کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ اور اسی طرح آگے حدیث پاک ایک اور بیان فرماتے ہیں، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تذکروا معاویہ الا بخیر۔ جناب عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر کرنا ہے وہ خیر کے ساتھ، یعنی اچھے انداز میں ذکر خیر کرو حضرت امیر معاویہ کے۔ کیوں؟ فرماتے فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اہد بہ۔ جناب عمیر فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اے اللہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ فرمایا خود بھی ہدایت والے ہوں اور لوگوں کو بھی ان کے ذریعے ہدایت ملے۔ یہ جامع ترمذی ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 224۔ اسی طرح یہ میرے پاس نعمت الباری ہے، شرح صحیح بخاری ہے، اس کے اندر جو ہے وہ روایت موجود ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ صفین میں حاضر تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رات باہر نکلے، آپ نے اہل شام کی طرف دے کر یہ دعا کی اے اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما،
یعنی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کی بھی بخشش فرما اور میری بھی بخشش فرما، اور آپ نے یہ اپنے لیے بھی، اپنے گروہ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دعا فرمائی۔ اور یہ حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور حدیث کا نمبر ہے 37,854۔ اسی طرح ایک اور روایت آپ سماعت فرمائیں۔ یزید بن اسم بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ صفین کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہمارے مقتول اور ان کے مقتول، یعنی جناب امیر معاویہ کے مقتول جنت میں ہیں، اور میرا معاملہ اور معاویہ کا معاملہ جو ہے وہ معاملہ سونپ دیا جائے گا ہمارے درمیان۔ تو یہ واضح حدیث پاک یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور یہی جو ہے وہ روایت کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ 31,700 اس کا نمبر ہے، اور تاریخ دمشق میں جلد نمبر 62 صفحہ نمبر 97 پر یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت امام مسلم، امام بخاری علیہ رحمہ نے نعمت الباری شرح صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور اس کو تاریخ دمشق میں بھی موجود روایت موجود ہے، اور یہی حوالہ جو ہے وہ دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس صحیح مسلم شریف ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر جو ہے وہ روایت موجود ہیں، اور یہ شرح صحیح مسلم کے اندر علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ مختلف کی جو ہے وہ احادیث لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عن عبد الرحمن بن ابی عمیرۃ وکان من صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لمعاویۃ اللہم اجعل ہادیا مہدیا واہد بہ۔ فرمایا کہ یہ وہی حدیث پاک جو ہے امام ترمذی علیہ رحمہ والی کہ خود نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کو مہدی بنا، ان کو ہادی بنا، اور ان کے سبب سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دوسری روایت ہے۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقِ العذاب، اے اللہ معاویہ کو لکھنا اور حساب سکھا اور اس کو عذاب سے بچا۔ اور اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کی ہے۔ اور اسی طرح یہی حدیث پاک مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 356 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیگر موجود ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جناب جبریل رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ سے خیر خواہی کرو کیونکہ وہ اللہ کی کتاب پر امین ہیں۔ فرمایا کہ قال جا جبریل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا محمد استوص معاویہ فإنہ امین علی کتاب اللہ تعالی۔ اور اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے الاوسط کے اندر روایت کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے جو رجال ہیں وہ صحیح ہیں، یعنی روایت کرنے والے صحیح رجال ہیں۔ اور اسی طرح حضرت یزید بن اسم کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے اور معاویہ کے لشکروں کے شہید جنت میں ہیں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور فرمایا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے مولا علی کے ساتھ، ہم کیسے مولا علی کو چھوڑ کر امیر معاویہ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں۔ یہ میرے پاس اصول الغابہ فی معرفت صحابہ ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 20 پر امام ابن اسیر الجزری فرماتے ہیں ذکر العلماء ان الامام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان مصیبا فی قتال لعائشہ و معاویہ۔ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو ان میں جو رائے حق پر تھے وہ مولا کائنات تھے۔ وان مخالفیہ قد بغوا علیہ، یعنی ان دونوں نے، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصوصاً فرمایا خطا پر تھے۔ وان المصیب له اجران، فرمایا کہ جو رائے حق پر ہو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور والمختی له اجر واحد، یہ شعر نظر آ رہا آپ کو۔ فرمایا کہ اس کے اندر فرمایا کہ جس نے خطا کی اس کے لیے بھی 1 اجر ہے، جس نے خطا کی
اس کے لیے بھی ایک اجر ہے۔ فرمایا ولا یجوز ان نسمی مخالف الامام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسقۃ و کفرۃ والعیاذ باللہ۔ فرمایا کہ جو مولائے کائنات کے خلاف کھڑے ہوئے ہم معاذ اللہ ان پر نہ تو کفر کا فتویٰ لگائیں گے اور نہ ہی فسق کا۔ کیوں؟ فرمایا کہ لأنہم وإن كانوا بغاة فهم قوم مسلمون، وہ قوم مسلم ہیں۔ فرمایا کہ وخروج علی الامام، اگرچہ انہوں نے اپنے مولائے کائنات کے خلاف خروج کیا، لا یخرجهم عن وصف الایمان فلا یتصفون بکفر ولا فسق، لہذا ان کا اپنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکلنا نہ تو ایمان سے نکالتا ہے اور نہ ہی ان کو فاسق کہیں گے، اور ان پر اور کسی قسم کا جو ہے وہ فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ فرمائے وہ قوم مسلم ہیں اور مسلمان قوم پر اس طرح کے فتوے جو ہے نہیں لگائے جا سکتے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی حدیث صحیح جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور ایک بھی حدیث ہے وہ موجود نہیں ہے کہ جو صحیح ہو، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو صحیح حدیث کا تعلق ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہوں تو پھر وہ حدیث ہوتی ہے، بلکہ جو حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف کا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حدیث ضعیف وہ ہوتی ہے کہ جس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا اور اس سے کسی قسم کی فضیلت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ میرے پاس کتاب ہے اصول الحدیث، پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی کی کتاب ہے یہ۔ اس کے اندر جو ہے وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں اور یہ قاعدہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ ضعیف حدیث پاک کے حوالے سے وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، حالانکہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ضعیف نہیں بلکہ درجہ حسن کو پہنچتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ جو ہے وہ بیان سماعت فرمائیں کہ درجہ ضعیف بھی حدیث پاک ہو اگر کسی کی فضیلت میں، تو اس سے آیا کسی کی فضیلت بیان کرنی ہو، یہ درجہ ضعیف حدیث بھی معتبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ فرماتے ان الضعیف لا یحتج به فی العقائد والاحکام، فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ضعیف ہے عقائد میں، احکام میں، یعنی کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کے بیان میں اگر کرنی ہو حدیث ضعیف معتبر نہیں ہوگی، اور اگر کسی عقیدے کا مسئلہ ہو تو عقیدہ جو ہے وہ حدیث ضعیف سے بھی ثابت نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ رِوَایَتُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كَالْقَصَصِ وَفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، فرمایا کہ باقی بات کس سے بیان کرنا، فضیلت والی بات بیان کرنا اور کسی کو ڈرانا، فرمایا کہ ان میں بالکل جائز ہے۔ اور نقل ذلك عن ابن مہدی وأحمد ابن حنبل وروى البيهقي في المدخل، فرماتے ہیں کہ اس کو حضرت ابن مہدی اور امام احمد بن حنبل سے روایت کیا گیا، اور امام بہقی علیہ رحمہ نے مدخل میں اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اذا روینا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحلال والحرام، جب ہم روایت کریں گے نبی علیہ السلام سے حلال و حرام کے بارے میں اور احکام کے بارے میں، شددنا فی الاسانید وانتقدنا فی الرجال، فرمایا جب ہم کسی بھی مسئلے کی حلت و حرمت، حلال و حرام ہونا ثابت کریں گے، فرماتے ہیں پھر ہم شدید ہوں گے رجال کے بارے میں، جو حدیث کے رجال ہیں، راویان حدیث ہیں، اس پر ہم سخت گرفت کریں گے تاکہ جو ہے وہ کوئی بات کمزور نہ رہے۔ فرمایا حلال و حرام کا مسئلہ ہو یا عقیدے کا مسئلہ ہو، اس صورت میں ہم راویان حدیث پر گرفت کریں گے اور حدیث صحیح ایکسیپٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ حدیث کو قبول نہیں کریں گے جو حدیث ضعیف ہے۔ تو حدیث ضعیف وغیرہ احکام میں، حلال و حرام میں اور عقائد دینیہ میں جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ باقی روایت وَإِذَا رَوَيْنَا فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، باقی جو فضیلت والی، جو اعمال والی، جو فضیلت اعمال والی بات انہیں کسی کی فضیلت ثابت کرنا ہو، تو فرماتے ہیں اسی طرح وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ سَهَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ وَتَصَحْمَنَا فِي الرِّجَالِ، فرمایا جب کسی کی فضیلت ثابت کرنی ہوگی تو پھر جو ہے وہ ہم شدت اختیار نہیں کریں گے، چونکہ فضیلت کے لیے جو درجہ ضعیف کی روایت ہے وہ بھی جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دیگر آپ جو ہے سماعت فرمائیں۔ امام شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی ایاز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 525 پر یہ بیت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي معاویہ، فرمایا جس شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کیا،
فذاک قلب من کلاب الحاویہ، فرمایا کہ وہ تو جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اور اسی روایت کو امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 29 اور صفحہ نمبر 264 پر جو ہے اس کو روایت کیا۔ اسی طرح ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی حدیثہ میں نقل کیا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا جناب امیر معاویہ افضل ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم فضیلت کی بات کرتے ہو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا جو رسول اللہ کی معیت میں دوڑایا تھا، فرمایا کہ اس گھوڑے کے جو پاؤں سے خاک اٹھی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت بھی سماعت فرمائے، حضرت امام حسن بصری سے پوچھا گیا، فرمایا حضور یا ابا سعید ان ہا ہنا ناس یشہدون علی معاویہ من اہل النار، کچھ لوگ کہنے لگے کہ حضور وہ کچھ لوگ بکواس کرتے ہیں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ معاذ اللہ اہل نار میں سے جہنم میں سے ہیں۔ تو جناب امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، غصے ہو گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا کہ لعنہم اللہ وما یدریہم من فی النار، فرمایا لعنت تو ایسے لوگوں پر جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ موقف رکھتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ جہنمی ہیں، فرمایا لعنتی ہیں وہ لوگ۔ یہ امام حسن بصری مولا کائنات کے شاگرد اور بڑے جلیل القدر جو وہ تابعی ہیں، آپ فرماتے لعنتی ہے وہ شخص جو صحابی رسول کے بارے میں یہ موقف رکھے، فرمایا کہ وما یدری من فی النار، فرمایا انہیں کیا پتہ کہ جہنم کے اندر کون ہے۔ تو یہ واضح اس طرح کی روایت جو ہے وہ موجود ہیں، تو لہٰذا ہمارا بھی موقف یہی ہے کہ ہمارے امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے دو ٹوک موقف اختیار فرمایا تھا، فرمایا کہ حق بدست حیدر قرار، فرمایا جہاں حق کی بات آئے وہ مولا کائنات کے ساتھ ہے۔ باقی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، اور وہ میں نے آپ کو اسد الغابہ فی معرفت صحابہ کا حوالہ نقل کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ والمصیب لہو اجران، جو درست تھے مولا کائنات ان کے لیے 2 اجر ہیں، والمخطی لہو اجر واحد، یعنی جو خطا پر تھے، اجتہادی خطا ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ ان کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے، مولا کائنات نے خود فرمایا کہ میرے اور جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے لڑنے والے جو شہداء ہیں سارے جنتی ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی آپ نے دعا فرمائی ہے۔ تو لہٰذا حق بدست حیدر قرار، فرماتے ہیں حق تو مولا کائنات کے ساتھ ہی تھا، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار، فرمایا امیر معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں، صحابی رسول ہیں اور سلطان اسلام ہیں اور اتنی بڑی ہستی ہیں، تو فرمایا ان پر طعن و تشنیع کار فجار، فرمایا جو ان کو بھونکے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے۔ لہٰذا صحابی رسول کے لیے میرے بھائیوں ان کی گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں ہے، کوئی وہ رافضی بھونکے یا مرزے کا چیلا کی بھونکے، اس حوالے سے ہماری تلوار ننگی ہے، ہم نہ تو رسول اللہ کے آل کی گستاخی برداشت کریں گے اور نہ ہی رسول اللہ کے اصحاب کی گستاخی برداشت کریں گے۔ یہی اہل سنت کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ اہل سنت ہمیشہ الحمدللہ جو صراط مستقیم کا راستہ ہے اور جو اعتدال کا راستہ ہے اسی کو اپناتے ہیں۔ ہم زیادہ حضور کی آل کی محبت میں صحابہ کو نہیں بھونکتے، حضور کے اصحاب کی محبت میں حضور کی آل کو نہیں بھونکتے۔ ہمارا جو موقف ہے، ہم کہتے ہیں ہر صحابی رسول اپنا مقام رکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر علی المرتضیٰ کی یا تک ہم ہر صحابی کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور رسول اللہ کی آل سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے بغض رکھنے والا بھی وہ گمراہ ہے اور فاسق ہے، وہ بدبخت ہے، وہ لعین ہے۔ اہل سنت کا ہی بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔